اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل میرے اپنے شہر جلگاؤں کی مسجد ارقم میں تنظیم علماء و ائمہ کی جانب سے ایک شاندار پروگرام، ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس کا عنوان تھا تحفظ ختم نبوت۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی شیطان ہیں، جی ہاں، جو حضور کے دور میں بھی آئے تھے، صحابہ کے دور میں بھی آئے تھے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان جھوٹوں کا کام تمام کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ شیطان ہیں، چاہے وہ شکیل بن حنیف کی شکل میں ہو یا قادیانیوں کی شکل میں ہو یا مختلف ناموں سے وہ جانے جاتے ہو، آج بھی وہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہماری نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت بتانا بہت ضروری ہے، بلکہ ایمان کی حفاظت آپ پر، ہم پر، سب پر فرض ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ تنظیم علماء نے ایک پہلے کوئز مقابلہ کمپٹیشن رکھا تھا جس میں سینکڑوں طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ گزشتہ کل ان کو کامیاب ہونے والوں کو ٹاپ 10 کو سند بھی دی گئی، ٹرافی بھی دی گئی، اور جو 1 2 3 اول دوم نمبر سوم نمبر سے پاس ہوئے ان کو بڑے بڑے انعامات ہمارے ہاتھوں سے دیے گئے۔ پہلا انعام سائیکل تھا، دوسرا انعام بڑا ٹرالی بیگ تھا، اور تیسرا انعام خوبصورت کعبۃ اللہ کا باکس والا قرآن مجید تھا۔ اس طریقے سے یہ پروگرام ہوا۔ پھر گزشتہ کل میں نے تقریباً میری آدھا گھنٹے کی پیرنٹس میں، ماں باپ میں، علماء میں تقریر ہوئی، بچوں میں تقریر ہوئی، جس میں میں نے شکیل بن حنیف کے فتنے پر تھوڑا کھل کر بات بچوں کے ہی انداز میں پیش کی۔ اس پروگرام میں جامنے سے مولانا عمران صاحب، مفتی مسعود صاحب، ایسے ہی چوپڑا سے مولانا خالد صاحب، پاچورا سے مولانا اقبال صاحب، مولانا الطاف صاحب، اور الگ الگ علاقوں سے گویا کہ ناچن کھیڑا سے ہمارے حافظ غلام بھی نظر آئے، اور شہر کے بھی علماء اور ضلع کے بھی علماء بڑی تعداد میں الحمدللہ گزشتہ پروگرام میں موجود تھے۔ یہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا۔ جو آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کے دل دماغ میں لانا چاہتے ہیں، قیامت کے ڈھیر ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو نشانیاں بتائی ہے اور جو باتیں بتائی ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے، پہلے نبی کی ایک حدیث کا خلاصہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی سوئے گا ایمان کی حالت میں اور اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے، یا اٹھے گا ایمان کی حالت میں اور سوتے سوتے کافر ہو جائے۔ تو آج سے 2 ہفتے پہلے عیدگاہ میں میں نے اس کا خلاصہ کرتے ہیں، ایسے سادے انداز میں کہا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے کیا ہوگا کہ سونے گئے ایمان کی حالت میں اور اٹھتے اٹھتے سمجھ میں آیا تھا کہ بیڈ روم میں تو اچھا گیا اور صبح ہوتے ہوتے کیسی کافر ہو گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا مفتی علی صاحب، مولانا الہٰ صاحب، صفی صاحب، اب سمجھ میں آیا بیڈ روم میں اچھا گیا تھا، رات کو ارقم کا جلسہ بھی سن کے گیا تھا، بہت اچھا گیا تھا، لیکن صبح اٹھ کے بہت زیادہ کر رہا۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے حدیث کہ گیا تھا اچھی حالت میں، ایمان کی حالت میں بیڈ روم میں، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے موبائل اٹھایا، یوٹیوب کھولا، گوگل کھولا، اور کسی شکیل جیسے خبیث کی ویڈیو اس کے سامنے آئی یا کوئی فتنے والی ویڈیو اس کے سامنے آئی، بہترین داڑھی بھی اس آدمی کی تھی، بہترین پگڑی بھی اس کی تھی، اور وہ مولانا مفتی ہارون سے بھی اچھا لگ رہا تھا، تو اس کی بات بھی اچھی لگ رہی تھی۔ اب اس میں نیند نہیں آ رہی تھی، مولانا بڑے خوبصورت دکھ رہے تھے اور داڑھی بھی بہت بڑی تھی، پگڑی بھی بڑی تھی، شیروانی بھی بڑی اچھی تھی، نئی نئی لی ایک دم شیروانی بھی، تو اس کو لگا مولانا بہت اچھے دکھ رہے، اس نے ویڈیو آن کر دیا، ویڈیو آن کر دیا۔ اب 1.5 گھنٹہ اس نے ویڈیو سنا تو اس کے دماغ میں آ گیا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے، اس کے دماغ میں آ گیا ارے باپ رے، نبی تو محمد مصطفیٰ تو اپنے لوگ بولتے ہیں آخری نبی، لیکن ایسا نہیں، یہ تو
مولانا لکھ رہے, یہ بول رہے نہیں, نبوت ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی نبی آیا ہے, آئے گا. اور پھر 1.5 گھنٹے کی تقریر سن کر اس کے دل دماغ میں بیٹھ گیا نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی آخری نبی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ اس نے تقریر سنا. اور میں آپ کو بتاؤں, گوگل پر شیطانوں نے, یاد رکھو یہ جملہ, گوگل پر شیطانوں نے اسلام کے عنوان سے, قرآن کے عنوان سے, بہترین دین کے عنوان سے, سہیل صاحب 2,500 سے زیادہ اسلامک نام سے ویب سائٹس ہے, اور نام اتنے پیارے ہیں کہ پڑھا لکھا بھی آدمی بالا ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے تو اسلامک سائٹس ہے, اور یہاں اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں. اور آج کل ماحول کیسا بن گیا کہ اب تو ماحول ایسا بن گیا وہاں, اب آ گیا اے آئی. کیا آ گیا؟ اے آئی. اچھا اتنے پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ ہو گئے ہیں, پڑھے لکھے جائے کہ مسئلہ بھی پوچھ رہے تو کیسا مسئلہ پوچھ رہے, گوگل وضو میں کتنے فرض ہے, وہ مفتی گوگل سے پوچھ رہا. اب اس کی کیا لگ رہا, امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے اس لیے, مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ سارے مسئلے وہاں مل جا رہے. لیکن آپ کو یاد ہے گجرات میں ایک واقعہ ہوا تھا, لوگ گوگل پر بہت کچھ ڈھونڈتے ہیں تو ایسے ہی سفر کرتے ہیں تو لوگ راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں, تو گوگل نے ایک راستہ بتایا اور آدمی ایک دم کیونکہ گوگل نے بتایا, جس نے بتایا نا گوگل نے, اب سیدھا کیا, کیونکہ اس نے راستہ پوچھا تھا مفتی, اس کو معلوم نہیں. اب گوگل کو معلوم کیا آگے بنتا ہے, اور جو سامنے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ بس ایسے ہی چل رہا ہے. ابھی سارے بچے کائے پر کھیل رہے ہیں موبائل پر. کیوں؟ ابھی پرسوں کے بیان میں نے صاف طور سے کہا ہوگا کہ ابھی 2-3 سال کے اندر دیکھنا یہ ماحول آئے گا کہ جیسے گھر میں ہوتا ہے نا آندولن, 2-3 سال کے بعد مفتی صاحب یہ ماحول بنے گا کہ ماں باپ کلکٹر آفس کے پاس دھرنا دیں گے اور ہائی وے جام کریں گے اور حکومت سے اپیل کریں گے کہ موبائل کو بند کرو. میں تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو بس ایسے ہی پیارے بچوں فتنے ہیں نا, وہ خطرناک آ رہے ہیں, اپنے گاؤں تک آ رہے ہیں. میں نے 15 سال پہلے مفتی خالد کا یہ سب مولانا کی بتا 15 سال پہلے اس نے ہم نے ذکر کیا, 15 سال پہلے جب وہ عمر میں تھا مولانا کا امام, تو اس وقت اس کا باپ پرستی بھی تھا, نہیں سمجھا, نکلنا پڑا وہ کون, لیکن چھوڑا نہیں میں. 15 سال پہلے بولا میں نے کہ یہ بولا گیا, 15 سال پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ تمہارے محلے میں ایسے فتنے آ چکے ہیں جو تمہاری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں. اور پیارے بچوں سنو, کل رات میں بھی مجھے بلایا گیا مفتی صاحب ایک ایسی جگہ پر جہاں بہار اور بنگال کے مزدور رہتے ہیں. سورت میں مجھے اس جگہ بلایا گیا جہاں زری کا کام ہوتا ہے. ہمارے بہار کے دوست فیاض بھائی نے بھی پروگرام رکھا تھا, تو وہاں انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب 2,500 سے 3,000 ہمارے بہار کے مزدور غریب ٹائپ کے لوگ وہ شکیل بن حنیف کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. میں وہی سے بیان کر کے آ رہا ہوں, ابھی صبح آیا وہی سے ہے. تو مارکیٹ میں اکثر کہتا ہوں کہ یاد رکھو پیارے بچوں یاد رکھو, ہمارے گھر بار لوٹ لیے گئے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری دکانوں کو آگ لگا دیا گیا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن قسم اللہ کی, اگر کوئی ڈاکو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھیے کہ ہماری دنیا بھی ختم اور آخرت بھی ختم. اس لیے پیارے بیٹیوں, یہ جو مقابلے کروائے جا رہے نا, کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ انعامات بھی بڑے اچھے رکھے ہیں. کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کروائے جا رہے ہیں کہ آپ کو سوالات کی شکل میں, جوابات کی شکل میں آپ کو بتا دیا جائے کہ کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں, اور آپ کے دل دماغ میں بٹھا دیا جائے. ادھر دیکھو کہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ, زور سے کہو, صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. کون سا نبی؟ کون نبی؟ ہمارے محمد مصطفیٰ. اب کوئی نبی نہیں آنے والا,